سخی بنو، سچے بنو۔ اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں۔ ایک دفعہ شیطان نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک راز کی بات تو بتا دے۔ کہنے لگا کیا؟ کہ تیرے یار کون ہے، تجھے پسند کون؟ کہنے لگا تین مجھے بڑے پسند، ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، قابو نہ کرتا ہو، ایک جو بخیل ہو، کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو۔ یہ تین میرے بڑے گھاٹے یار ہیں۔ اور اگلی یہ کہہ کہ کسی بدبخت میں تینوں کٹھی ہو گئی، غصہ بھی، بخل بھی، شراب بھی، تو پھر وہ پیر ہوتے اور میں مرید ہوتا ہوں، پھر وہ میرے تو بھی بڑا شیطان۔ تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں، دیانتداری سکھائیں، سخاوت سکھائیں، اللہ کے لیے قربانی دینا سکھائیں کہ اللہ نے روک دیا، ختم۔ اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا، ختم۔ سود نہیں کرنا، ختم۔ جھوٹ نہیں بولنا، ختم۔ دھوکہ نہیں دینا، ختم۔ سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے، جاتا ہے تو جائے، آتا ہے تو آئے، رزق اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق ہے، جمع تفریق، جمع تفریق، جمع تفریق۔ ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھپ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں میرا نبی کون تھا، کیا تھا، کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے۔ تو راہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے، انہوں نے سچائی سکھائی، دیانتداری سکھائی، محبت سکھائی، حیا کو سکھایا، پاک دامنیوں کو سکھایا، سخاوت کو سکھایا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت، حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت، کہنے لگے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ یہ دو حسرت ہیں میرے دل۔ تو اللہ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والا پسند ہے، مالدار ہو۔ اچھا ایک ہوتا ہے بخیل، اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اللہ کا پیار۔ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے۔ جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہا یا اللہ سامری کو چھوڑ دو، اسی نے تو بچھڑا بنایا، اسی نے تو یہ شرک کروایا، تو کہتا سامری کو چھوڑ دو۔ تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے آپ ہی مار دوں گا، تو اس کو چھوڑ دے۔ اس کا کفر نفاق تھا لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گئی۔ تو مالدار اس اللہ نے زکاة ادنا درجہ ہے، زکاة ادنا درجہ ہے سخاوت کا۔ زکاة دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا، بین بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں، درمیان میں آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لے کر آیا، اس کو بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا اس کو 4000 درہم دے دو، کہیں یہ 4000 دینار دے دو۔ تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو نے مچھلی پر دے دی تو خزانہ خالی ہو جائے گا، یہ مچھلی واپس کرو اور پیسے اس سے لو۔ تو خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے اس سے پیسے واپس لوں، میں نہیں لیتا۔ وہ کہنے کی میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، واپس لو ہمارے پیسے دو۔ وہ کہے گا یہ مادہ، تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، پیسے واپس۔
ان کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور خسرا نہ نر ہے نہ مادہ۔ 4000 ہور دے بیچ کی چیز۔ ہمارے کہا زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ زکات دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا، سخی بھی نہیں ہوتا۔ بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا۔ 2.5 روپے پر 1 پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا، سخیوں میں نام آ جائے گا۔ پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو 20 کی چیز ہے، خسرا ہے۔ اس نے کہا 4000 ہور دے۔ تو شیری کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا، 8000 اس کی تو 7 پشتوں کو کافی تھا۔ تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا۔ تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا لالچی ہے، تم نے اس کو اتنا لیا، اس کی 7 پشتوں کو کافی، 1 دینار گرا وہ بھی اٹھا لیا، کہ اس کے واپس لو نہ قدر آئے۔ ان کو آ جا، اور تجھے میں نے اتنا دے دیا، 1 دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا لے۔ ان کا 4000 ہور دے دو۔ تو بچوں ان تاجروں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو، پہلے یہ سچائی سیکھیں، پہلے یہ دیانتداری سیکھ، پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو، اپنی تجارتوں سے سود نکالیں، جھوٹ نکالیں، 2 رجسٹر نکالیں، دیانتداری پر چلیں۔ اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے، اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا ہے، بعض کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں۔ اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے، پھر آپ میری جگہ بھر دینا۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں، آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ، ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش خلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں۔ بہرحال بچوں سچ سیکھو، یہ تمہاری، میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے، اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو، تم بھی ڈگری والے ہو، تمہیں ڈگری چاہیے یا نوکری چاہیے، میں تجھے انگوٹھے چھاپو۔ تمہیں علم کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، انہیں بھی کمائی کا شوق ہے، اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے۔ نہ تم میں کوئی علم والا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں، لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں۔ علم تو مر مٹ گیا ہے، وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا۔ تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے۔ آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ، ملائی نہ کھاؤ، گھیو نہ کھاؤ، دل بند ہو جائے گا، کولیسٹرول وجہ۔ اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اب کہتا کھاؤ، میں کہوں کہ امریکہ کی رپورٹ آ گئی، تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے گا، روک دو تو رک جائے۔ بچوں میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے، آپ میری نسل ہو، میری اولاد ہو۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے نعیم بھائی نے رات کہا، میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کے میں انکار نہیں کر سکتا، دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے، اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت، میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا۔ جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا، جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا،
جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں، انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں، ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس، چوپڑی روٹی کھا لینا کون سی بڑی بات۔ مجھے میٹرک میں ایک کہانی تھی، میٹرک میں نا انگریزی کی 2 کتابیں، ایک موٹی کتاب تھی، ایک چھوٹی کتاب، وہ چھوٹی کتاب میں ایک کہانی مجھے یاد آئی۔ ایک شہری کتا جنگل میں جایا کرتا تھا، تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی، تو جنگلی کتا تھوڑا ماڑکا جا ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، شہری کتا موٹا تازہ، تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے؟ ان کا میں پراٹھے کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، ڈبل روٹی کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں۔ ان کا یار میں تو نام ہی آج سنوں، میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے، یار میں نے بھی لے چل، میں بھی کوئی کھاما کو، میں بھی موٹا ہوں۔ ان کا آجا، تو اس کو لے کے چلا، تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں کتے، جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا، تو وہ کتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے بھائی اے کی ہے، اے کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ پٹا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ غلامی ہے، غلامی ہے، میں کسی گھر کا ملازم ہوں، غلام، ان کا پہرا دیتا ہوں، ان کی راکھی کرتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراٹھے مبارک، مجھے میری آزادی مبارک، میں آزادی میں بھوکا رہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں یہ انڈے پراٹھے کھاؤں۔ پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال ہے۔ تو میرے عزیزو، سچائی پر آؤ، دیانتداری پر آؤ، انصاف پر آؤ، محبت پر آؤ، درگزر پر آؤ۔ آپ ابھی بچے ہو، والدین کو عزت دو، والدین کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو۔ اساتذہ سے ہمارے نصاب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے۔ وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے، وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے سیکھی نہیں، ہمارے سامنے نہیں۔ تو مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا، نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت کہ جب آپ لوگوں کو چھٹی ہو، موقع ملے تو کچھ دن جانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بچوں، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ زندگی کو پلٹ دینے والی محنت ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کیا کرتا ہے؟ ہدن، یہ ہدایت ہے، للناس، سب کے لیے، لیکن ملے گی کسے؟ للمتقین، جو تقوی اختیار کرے گا، جس کی یہ چند صفات ہیں، اور ہر جگہ تقوی کو مختلف معنوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور بینات من الہدا، اور یہ کھول کے اس نے دلائل سے واضح کر دیا ہے۔ اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہوگا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اس کائنات میں، کائنات کے علاوہ تمہارے اپنے اندر، وچے بیڑے، وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو، سلطان باہو صاحب کا آدھا شعر پڑھا ہے میں نے، کہ کائنات میں اور تمہارے اندر وہ کچھ دکھاؤں گا کہ پکار اٹھو گے اللہ ہے، اللہ حق ہے، اللہ حق ہے۔ تو روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی سے قرآن ملتا ہے۔ اور ایک اور چیز عجیب اچانک دماغ میں آئی، اللہ کہتا ہے یا بنی آدم، یہاں خطاب سارے انسانوں کو ہے، جسے وہاں ہدی للناس تھا، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ نے ہمیں 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، مسلم غیر مسلم، عورت مرد،
تم مانو یا نہ مانو، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یہ سپیرل نے نہیں بنایا، ہم نے اتارا ہے لباس۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یواری سوآتکم، تمہارے جسم کے عیب چھپاتا ہے۔ اچھا ستارہ بھی چھپانے کو کہتے ہیں، ڈھانپنا۔ تو یہ اوکھا لفظ کیوں اللہ لائے ہے؟ ستارہ چھوٹا لفظ ہے، یواری بڑا لفظ ہے اور مشکل لفظ ہے۔ ستارہ ہوتا ہے اگر میرے گھٹنے سے نیچے تک نکر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرا یہاں تک پیٹ ڈھکا ہوا ہے، بازو کھلے ہیں، پنڈلیاں کھلی ہیں، تو ستارہ کا مطلب وجود میں آ گیا۔ تو اللہ نے ہمیں ادھورا نہیں کپڑے پہنائے گا۔ یواری کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح چھپا دینا کہ نظر ہی نہ آئے۔ تو اللہ نے کہا یواری، ہم نے تم پر لباس کو اتارا جو تمہیں چھپا دیتا ہے تمہارے سارے عیبوں کے ساتھ۔ ننگے ہونے میں کوئی حسن نہیں، اللہ کی قسم۔ مغرب کی عورت ننگی ہوئی بے قیمت ہوگی، ٹشو پیپر ہوگی۔ تو اللہ نے کہا سبحان اللہ، غور کرنا ذرا، ایک تو یہ تمہیں بالکل چھپاتا ہے، آگے کہا وریشا، اور تمہیں زینت دیتا ہے۔ لیکن لفظ کیا ہے؟ ریشا۔ ریشا زینت کو نہیں کہتے، ریشا پر کو کہتے ہیں، پرندے کے پر کو۔ پرندے کا سارا حسن اس کے پر کے ساتھ۔ مور کے پر کاٹ دو پیچھو کی رہ گیا، ککڑی رہ گیا۔ سارا حسن پروں میں، عقاب کی پرواز کا مزہ لینا تو اس کے پروں کا پھیلاؤ دیکھو، تو سارا حسن پر میں ہے۔ تو اللہ نے یہاں زینت نہیں فرمایا، اعلیٰ درجے کی زینت، ایسا لباس تمہیں دیا ہے جو تمہیں اعلیٰ درجے کا خوبصورت بناتا ہے۔ یہاں تو جسم آ گیا، اب آگے آگے روح کو کیا پہنانا ہے؟ اس کو بھی تو پہنانا ہے۔ جسم ننگا ہو تو کہیں جا سکتے ہیں؟ یورپ کی بے حیا معاشرت ہے، وہاں پورے بیچ ہیں، وہاں صرف ننگے مرد عورت جا سکتے ہیں، کپڑے والے جا ہی نہیں سکتے۔ جب آدمی قرآن سے اسلام سے ہٹتا ہے تو جانور بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں ایک جسم کو لباس دیا ہے، اس سے تو تم ایک دوسرے کو اچھے نظر آ رہے، لیکن روح کو لباس تو یہ کرتے، یہ ویسٹ کوٹیں، یہ پگڑیاں، یہ تو روح کو نہیں پہنچتی، ویسٹ کوٹ، یہ بوٹ، یہ جراب۔ تو اللہ نے کہا تمہاری روح کے لیے لباس بنایا ہے، چونکہ ننگی روح بھی اللہ پسند نہیں کرے گا۔ جیسے تم ننگے ہو تو کہیں جا سکتے، تمہیں اگلے چھوٹے مار کے اندر بھگائیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تو میں تو تیرے جسم کو نہیں دیکھتا ہوں، مٹی ہے، میں تو تیری روح کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرا امر ہے، اس کا علم دیا ہی نہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے محبوب کہہ دو بس میرا امر ہے، تو اس سے بھی تو لباس پہناؤ نا تاکہ تم مجھے خوبصورت نظر آؤ۔ تو وہ کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور پھر وہی لے جاتا ہے ذَلِكَ خَيْرٌ، اور جو روح کا لباس ہے وہ تقوی ہے۔ اس کا ننگا پن کیا ہے؟ سب سے بڑا ننگا پن کفر ہے۔ روح کا پہلا لباس ہے ایمان، پھر عبادات، پھر اللہ کا پیار، اللہ کے نبی سے پیار، اللہ کے نبی کی سنتیں، یہ روح کا لباس ہے۔ اور کفر، شرک، جھوٹ، حسد، بغض، زنا، شراب، یہ ننگا پن ہے۔ تو ایک اللہ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور وہ جو تقوی کا لباس ہے نا،
ذالک خیر، دو لفظ ہیں اشارہ کرنے کے لیے، ہاذا اور ذالکا۔ ہاذا ہوتا ہے قریب کے لیے اور ذالکا ہوتا ہے دور کے لیے۔ میں کہوں گا ذالکا سہیل، ہاذا نہیں کہہ سکتا، کہوں گا ہاذا ورد، یہ پھول ہے، یہ قریب ہے۔ تو جب اس کا الٹ کر دیا جائے عربی میں، قریب کی چیز کو دور کے اشارے سے ذکر کیا جائے تو اس کی عظمت بتانے کے لیے، جیسے پہلی سطر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تو اے میرے کولے دے وچ پہ ہویا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب، بڑی دور دکھاتا ہے، وہ کتاب لا شک، کوئی شک نہیں۔ تو اب یہاں کہہ رہا ہے تقوی تو میں روح میرے اندر جو سوائے اللہ کے کسی کو نظر نہیں آتے، اور اس کے اندر تقوی، کھڈے کے اندر کھڈا، تو وہ تو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ تو اتنی قریب چیز کو اللہ کہتا ہے ذالک خیر، وہ تقوی بہت اعلی چیز ہے، وہ تقوی بہت اعلی چیز ہے، جو تمہاری اندر کا لباس تقوی ہے، اور باہر کا لباس یہ اللہ نے بنایا ہے۔ ایک صحابی آئے مالدار سے، کپڑے میلے تھے، اچھا بھی نہیں تھے، آپ نے کہا غریب ہو گئے ہو؟ اب نے کہا جی نہیں۔ کہا تو یہ لباس کیسا پہنا ہوا؟ چل واپس جا کے لباس تبدیل کر کے آ۔ اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بہت اعلیٰ کپڑا پہنتے ہیں، بہت قیمتی۔ تو ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی نے تو زہد سکھایا، تم اتنا عالی لباس کیوں پہنتے ہو؟ کہا میں اس لیے پہنتا ہوں کہ غریب کو مانگنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، اسے پتا ہو کہ یہ پیسے والا ہے تو اس کو مانگنے میں آسانی ہو، اس لیے میں یہ پہنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسے قرآن سارا ایسے جڑا ہوا ہے، آپ جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ اس نے ان سے نہیں مل رہا، یہ اس سے نہیں مل رہا، لیکن اللہ کی قسم یہ ہوتے ہیں نا زنجیر کی کڑیاں، اس طرح سارا قرآن اس طرح جڑا ہوا ہے، اس طرح ایسے جڑا ہوا ہے۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یہ سورہ بقرہ 30 پارہ سورہ قدر تھی، اور وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ سورہ رعد، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سورہ بقرہ، اور هُدًى لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ کہاں سے میں نے انزلہ اور تقوی کو جوڑ کے آپ کو ایسے زنجیروں میں پرو کے دکھایا ہے۔ تو قرآن غذا ہے جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی سے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ آپ کی جو آپ میں سرجن ہے ان کی پریکٹس اور ہے، جو فزیشین ہے ان کی پریکٹس اور ہے، جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کی پریکٹس اور ہے، لیکن وہ کرتے 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 سیکھ جاتے ہیں۔ ایک دم تو ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں آتا ہے۔ تو جو صفات ایمان ہیں یہ سیکھتے 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 آدمی سیکھتا ہے۔ صرف ماں باپ مسلمان ہوں اتنے سے بچہ دین پہ نہیں آتا، جب تک اسے پورا اس کی طرف متوجہ نہ کیا جائے، سکھایا نہ جائے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ اصل تو قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سے دل لگاؤ۔ اچھا ایک روایت میں 10 ختم کر لے رمضان شریف مطلب میں 6 کیتے ہیں، مطلب میں 5 کیتے ہیں، وہ اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ کی قسم
آپ کو اجر مل جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تسی مشین چلا دو گڑ 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 گڑ۔ واللہ اللہ کی یہ پسند نہیں کہ تم 10 ختم کر دو رمضان میں اور 4 سپارے روزانہ پڑھو۔ اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، تم اس میں تدبر تفکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو اس لیے اتارا ہے، یہ نہیں ہوا تلاوت شروع کر دو۔ تلاوت مطلوب ہے، ایسی نہیں ہے کہ جیسے آج کا لوگ ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آیت پڑھو، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے اللہ کے نبی سے، اور جب تک اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا آگے نہیں چلتے تھے۔ تو قرآن تو پیغام زندگی ہے، کیسے چل رہا ہے؟ روزہ اس کو بوسٹ کرتا ہے، چونکہ یہ گناہوں سے آڑ بنتا ہے، آدمی حلال چھوڑ دیتا ہے تو حرام چھوڑنے کی بھی طاقت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو میری گزارش ہے بھائیو، قرآن سے دل لگاؤ۔ قرآن روح کی طرح ہے، روح ہو تو پورا جسم پوری باڈی حرکت کرتی، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سخاوت، عبادت، یہ سب اعضاء و جوارح ہیں، اور اس کی روح قرآن ہے۔ جب قرآن میں طاقت آتی ہے تو سارے حرکت کرنے لگ جاتے ہیں، سب حرکت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑو۔ امت ٹوٹ گئی ہے قرآن سے، اللہ کی قسم ٹوٹ گئی۔ قرآن سے ٹوٹنا بہت بڑی تباہی ہے، کہ اس یقین ہو اللہ اس کے رسول کی بات کا، کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے حق ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے جنگل میں بھیج دیا تھا، وہ ان کی کسی سے بنتی نہیں تھی، تو انہوں نے آخر تھک کے نا کہ ابو ذر تو ادھر چلا جا، ربضہ مدینہ سے 150 کلومیٹر دور ایک صحرا، اور صرف وہاں سے حاجی گزرتے تھے حج کے دنوں میں، عراقی حاجی، باقی سارا سال وہ سنسان تھا۔ تو ان کی وفات کا وقت آ گیا، تو ان کی بیوی کہنے لگی اب تو مر رہا ہے اور میں بوڑھی عورت، یہ بیٹی چھوٹی، اب تجھے غسل کون دے گا؟ تمہیں کفن کہاں سے دیں گے؟ تیری قبر کیسے کھودیں گے؟ تمہیں دفن کیسے کریں؟ وہ کہنے لگے یا ام عبداللہ، جہاں عرب میں عورت کی اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو، تو اس کو ام عبداللہ کہتے ہیں، عزت کا۔ عبداللہ کی ماں، ما کذبت وما کذبت، نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ مجھے جھوٹ کہا گیا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس مجلس میں ایک آدمی ہے، اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی، لہذا یہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی انا وقد انقطع الحاج، اللہ کا بندہ حاج دا زمانہ ہی نہیں، کون آئے گا اس راستے؟ کہ یہ نہیں مجھے پتا، جا بیٹھ جا راستے پر۔ شام تک بیٹھے رہی، واپس آ گئی۔ وہ کہنے لگی او میاں کوئی نہیں آئے گا۔ اگلا دن آیا، جاؤ بیٹھو۔ کہ میرا کیوں وقت ضائع کرنا ہے، میں کیوں اتنے جا کر، میں کہہ جا رہا ہوں جاؤ بیٹھو۔ تیسرا دن آ گیا، وہ بیٹھی، دور سے غبار اڑتا نظر آیا، تو اس کے جسم مردہ میں جان ایک دم کھڑی ہو گئی، جیسے اپنا دوپٹہ لے رہا ہے۔ تو وہ کوئی 20 اونٹ سوار تھے، انہوں نے اپنے سواریاں موڑی، دیکھا تو ایک بڑھیا کھڑی ہے۔ وہ کہتی ہے ایک صحابی رسول ہے، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ وہ کہنے لگے کون ہے؟
کہا ابو ذر، تو سب ایک دم رو پڑے کہ ہماری جانیں قربان ابو ذر پر۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد، اور یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے مدینہ مکہ، وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، وہ ابو ذر کا جنازہ بلا رہا تھا۔ تو جب وہ آئے نا تو پھر اپنے بیوی سے کہنے لگے دیکھ لیا تو نے، میں نے کہا تھا نا میں نے جھوٹ کہا ہے، نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے، تھوڑا سا یقین بنا لو اپنے نبی کی بات۔ کتنے برملا کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، یا اللہ میری توبہ۔ فرمان لگے دیکھو بھئی مجھے کفن وہ دے گا جو حکومت کا ملازم نہ ہو، حکومت خلافت عثمان ہے، اور کہہ رہے ہیں جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو وہ مجھے کفن دے گا اور وہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ تو ایک انصاری نوجوان بولے میں نے آج تک حکومت کی نوکری نہیں کی اور یہ احرام ہے میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، کہا تو اس میں مجھے کفن دو۔ ابن مسعود موجود ہیں اور فرما رہے ہیں تو میرا جنازہ پڑھے گا۔ اللہ اکبر، کا انتقال ہو گیا۔ اچھا جب صبح ہوئی تو بیٹی کو بولا بیٹی آج مہمان آئیں گے، ان کے لیے کھانا تیار کرو، بکرا ذبح کرو۔ تو وہ کہنے لگے اب بوڑھا باپ ہے جو کہہ رہا ہے چلو کر دو صدقہ ہی صحیح، تو کھانا پکانے میں لگ گئے۔ تو جب وہ انہوں نے جنازہ پڑھا اور فارغ ہو کے جانے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا عبداللہ بن مسعود سے یا عم حلم الی الغدا، کھانا کھا لیجیے۔ کہنے لگے انا لکی ھذا، تمہیں کیسے پتا کہ ہم آ رہے ہیں اور تم نے کھانا تیار کیا؟ کہ ابا نے کہا تھا کہ آج ضرور آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے والے۔ کہنے والا جھوٹا نہیں تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود اور سارے زارو قطار رونے لگے، اور ابن مسعود نے بڑی عجب بات کی کہ واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ۔ بھائیو قرآن سے دل لگا اور اس کے محبوب کی زندگی سے دل لگا، کچھ ٹائم دو۔ ختم کرنے اللہ کی چاہت نہیں ہے، غور کرنا اللہ کی چاہت۔ تہجد کا وقت اس کے لیے سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک صفحہ پڑھ لو، ایک 70 پڑھ لو کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ خاص طور پر آسان کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا صرف مجھ سے بات ہو رہی۔ قرآن میں 89 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، بس پہلے وہ ختم کر لو کہ اللہ تو میرے کو کی منگے ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الناس بھی بتا دیا، یا بنی آدم بھی بتا دیا، یا ایھا الکافرون بھی بتا رہا ہوں، یا ایھا الذین ہادوا یہودیوں کے بارے میں، یا اہل الکتاب عیسائیوں کے بارے میں۔ لیکن جب کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو 1.25 ارب مسلمان جو اس وقت ہیں اللہ ان کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے تیرے نال گل کر رہا۔ تم خود سوچو کہ بڑا آدمی آپ کو کہے آپ سے بات کرنی، تم ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی تمہاری عزت رہ جائے گی؟ اور اگر اس کا موڈ خراب ہو گیا تو تمہیں کتنا نقصان پہنچا سکتا۔ شان شاہ اعظم یہاں سے ہاتھ میرا کندھا پکڑ کے کہتا طارق جمیل تو ایمان والا ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا، ایمان والا ہے زینب، تو ایمان والی ہے نا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا۔ یہ تصویر ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو بھائیو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔